یہ 4 کم 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان دے روزے رکھے، عزت والی چادر دی حفاظت کرے اور گھر والے دی اطاعت اور تابعداری کرے۔ اطاعت گھر والے دی اتنی ضروری ہے، حدیث پاک کے لو کان ینبغی لأحد ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تو بعد، خدا تو بعد اگر کہیں بے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں نبی حکم نے وہاں گھر والی اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، یعنی اللہ تو بعد اگر کہیں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حضور فرمائے لا امر تو میں نبی خود آرڈر جاری کرا المرأة عورت کو ان تسجد لزوجہا کہ عورت گھر میں اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ فقط اللہ دی ذات نال خاص ہے، کہیں بے کو سجدہ کرنا جائز کو نہیں۔ عورت اور گھر والے کو سجدہ نہ کرے سی، باقی ان دی خدمت تواضع اطاعت تابعداری مکمل رکھے سی۔ گھر والے دی خدمت اتنی ضروری اور ان دا آکھن مننا اتنی ضروری ہے۔ ایک گھر والا سویرے ناشتہ کر کے گھروں روانہ تھی نہ پہ، یہ مثال بھی ہے، حقیقت حال بھی ہے۔ سویرے ناشتہ کر کے گھر والا اپنے ملازمت تے نوکری تے جاب دے ہوتے یا ٹاکی مزدوری کاریگری تے روانہ تھی بنا چاہتے، گھر والے کو آکھے سی کہ مین دروازے تک آ جائے والے میں چلا وجا، دروازہ بند کر لے، جب تک میں فال نہ آواں نہ کونڈی کھولی نہ دروازے کو ہاتھ لاوی۔ یہ اچھی نصیحت کر کے میں بہنا یہ گال سمجھا دی بھی ہے کونا، یعنی کہ گھر والا ناشتہ کر سویرے روانہ تھی نہ پہ گھروں، گھر والی کو کیا کہسی جب تک میں واپس نہ والا ہوں کونڈی نہ کھولی دروازے کو ہاتھ نہ لاوی۔ اور گھر والے بھی نیک سیرت ہے، قرآن کو منن والی دین کو سمجھن والی، وہ کہتے جی انشاءاللہ جب تک تسا نہ ہو سو تو ہانے کو پوچھے بغیر میں دروازے کو ہاتھ نہ لے سا۔ گھر والا یہ گال کر کے چلا گئے، ملازمت تے نوکری تے جتھا بھی گئے، کچھ دیر گزرے دروازہ کھڑ کے مئی سے بعد دروازے تک پہنچے، جی کون؟ باہروں آواز سے پہنچے کہ میں تیرا ابا آیا کھڑا اور نال تیری اماں بھی دروازے تے موجود ہے، دروازہ کھول بیٹی ایسا تیرے گھر مہمان تھی بنا چاہتے۔ ہون عورت کیا کرے؟ گھر والے آکے ہاں جب تک میں فال نہ آواں کونڈا نہ کھولی، ہون فالے دین بابا جڑا مثل کعبہ ہے وہی بارو آیا کرے۔ اولاد واسطے ابا ایویں جو نماز واسطے کعبہ ہے، اولاد واسطے بابا رب کو منامن واسطے ایویں ہے جو نماز واسطے کعبہ ہے۔ نماز تا بندہ پڑھے پر کعبے والے پاسے منہ نہ ہوئے تو ایک رکعت ہی قبول کوئی نہیں۔ زندگی ساری بندہ حج کرے نماز پڑھے جے پیو ماں دا پٹا ہے تو جنت نصیب ہی نہ تھی۔ جی میں نماز واسطے کعبے والے پاسے منہ ہونا ضروری ہے، ایویں رب رسول دی رضا واسطے پیو ماں دی رضا دا ہونا بھی۔ اور عورت واسطے امتحان ہے کہ باہروں باپا مثل کعبہ آیا کھڑے اور او اماں سے بات جہاں دے پیرے تلے میری بہشت اور جنت لاتی تھی۔ ہون عورت کو گھر والے دا فرمان یاد ہے، حالانکہ گھر والے ساس سورے نال مخالفت واسطے یہ بیان کو نہ لیتا اور نہ کو خبر ہے کہ میرے منجر تو بعد میرا ساس سورا ہی آوے سی۔ ہون عورت کو چاہیے دے کہ دینداری دکھاوے، گھر والے دی گال دی لج رکھے، دروازے تے ون کے سلام دا جواب دے اور اپنے والدین کو انتہائی ادب نال سر جھکا کے عرض کرے ابا جان اماں صاحبہ مغرب تک یا مہینے تک جنر تک اون واپس نہیں آونا، اون دے آور تک دروازے تے بہو تہاڈی مرضی ہے، خالی بل مجھے تہاڈی مرضی ہے، میں کونڈی کو ہاتھ لا نہیں سکتی، دروازہ کھول نہیں سکتی۔ اتنا تک حضرت صاحب تیری ساری بیٹی کو اسلام دین سکھے دے، یہ نہیں کہ فقط نہیں حدیث سے پاک کونا سا اپنی گھر والی تو تے اپلے ہی کرو، گھر والے کو آکو تسا ساری خدمت ہی کرو، نالا سا اپنے دھیری کو بھی آکو، اپنے شادی شدہ ہمشیر قانونے کو بھی آکو کہ تسا اس فرمان دے عمل کرو، شریعت رسول دوتے تسا بھی عمل کرو۔ اتنا تک یعنی دین آدھے کہ گھر والے دی گال عورت واسطے پتھر تے لکیرے والدین کو عورت پستے ولا سکتے ہیں، گھر والے دی گال کو نہیں بھکا سکتے۔ ہون آپ سوچو اسا اپنے معاشرے جنے کو پتہ کیا ہو سی، ہون جب پیو ماں دروا دیتے آئے اگر وہ دیندار عورت آنکھ بھی رہے کہ ابا جان تسا خالی وال وجو میں دروازہ نہیں کھول سکتی، یہ بار ہوتا ہی ماتم شروع کر لے سکتے، اسا غیر ہیں اسا اوپرے ہیں، کل تا دیکھو کھوائے سے پرنائے سے آج اسا غیر ٹھیک ہے، اسا اتنا بھی حق نہیں سے رکھتے۔ ہون اسا ہو جس مطلب مائی صاحبہ کو ایسا پیو ملے بہشتی تھی انچی اماں ملے وہ بیدہ گھر بسے سی وہ تو کوہرام مچا رہے تھے جنہا ابا ہوں دے نال ہے
جیدے اما ہتھوں مطلب اٹھکا بازی دوتے ہتھوں مطلب عجیب غریب گالی دوتے ہیں بھی حالانکہ حق بندہ دروازے دوتے کھڑ کے وضو ہو گیا پیا یا وضو کر کے حق بندہ پاپا بھی اور دی اما بھی تھئی 2 رکعت نفل پڑھنا فل دعا مانگ کے چلے بجانا رابا تیری کرم نوازی ہے کہ اساں جے غریبیں دے ویڑے بھی محمد دین آ گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اور 2 حدیث مزید اور بل ایک حدیث پاک مرد ہوتے عورتاں دے حقوق دی میں چھوٹے جی جھلکی بھی عرض کرے سا. ایک صحابی بلکہ صحابیات مستورات کلمہ پڑھ دیا عورتاں نوجوان مدینے پاک دیا برکے پاک کے چادرہ وڈیاں پاک کے حضور دی بارگاہ میں حاضر تھے. یا رسول اللہ سارے والد ہیں ساکو پرناونا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں پوچھن واسطے حاضر ہیں کہ جتنا سارا نکاح تھی سی ہنے دے حق سارے ہوتے کتنے ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیدے نال تورا نکاح تھی سی اون دے جیسوں تو پیپ کھڑی باندھی ہوئے اور پورے جیسوں تو تے پھوڑے دانے ملے ہوئے تے ملے کلو پیپ جاری ہوئے. تو ہانا گھر والا اگر حکم دے کہ زبان نال جسم کو صاف کرو اگر طبیعت قریر کراہت نفرت پیدا تھی وے تو آپ کو نکاح کرنے دی اجازت کوئی نہیں. یعنی اتنے تک اپنے خامن دی اطاعت ضروری ہے اندھے جسم تو باندھی پیپ بھی اگر زبان نال صاف کرنی پائے ونجے تا نفرت نہ کرا ہے میں نبی دے دین دی لج رکھا ہے. اور ایک حدیث سے جتنے تک ہے اگر گھر والی کو آکے کہ فلا پہاڑ اے پورے پتھر سر تے جا کے این پہاڑ پورے کو ڈھو کے فلا جاتے رکھ عورت کو چاہیے پورا پہاڑ ڈھو کے اٹھائی رکھے جتا گھر والا آکے فل عورت نے زندگی ساری وہ پتھر ڈھوٹے پرد تھی کہ پتھر ڈھو کے ولی تھی ول گھر والے حکم دیتے کہ این پہاڑ کو چاہ کے ہون این چاہتے رکھ ولا زندگی ساری کئی عرصہ لگے بیچاری پتھر ڈھوئیں دی رہے گی ول خاوند ارادہ بن کے ہون ہی پہاڑ کو چاہ کے پہلے والی چاہتے رکھ فائدہ کو نظر تھا پہ ظاہراً کوئی فائدہ نہیں نظر تھا پیا. لیکن اگر عورت این دوران اتنی جرات کرے جو ایسے کیوں آکھے اتھو چوائی اتھا رکھوائی پہاڑ اتھو چوا کے اتھا جیڑی کیوں علاوے حقیقت ہے جو مسلمان کو پرنی جاردے دا دی کوئی نہیں. جیڑی عورت اتنی دلیر ہے گھر والے کو آکے کیوں صحیح اتھو پہاڑ چوائی اتھا رکھوائی اتھو چوائی اتھا رکھوے دا بھئی وجہ کیا ہے جیڑی ریزن وجہ لما یا ما زیادہ لفظ لا سکے کیوں اور کیا کت وقت میں سمجھو یہ زبان دراز اور آتے کو شریعت دا شعور کو نہیں. اتنے تک یعنی گھر والی دوتے گھر والے دی اطاعت تابعداری چل سے. ایک حدیث ہے وہ سنو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب تک گھر والا غیر شرعی حکم نہ دے عورت دوتے اطاعت واجب ہے. ہاں اگر وہ غیر شرعی حکم نہیں دے مثلا وہ آدھے نماز نہ پڑھا استغفر اللہ یا قرآن دی تلاوت جیڑی ضروری ہے وہ چھوڑ دے یا رمضان دے فرض روزے وہ آدھے چھوڑ دے تو وال عورت ان دی گال نہ منے وال رب رسول دی اطاعت کرے. رب رسول دی نافرمانی میں گھر والے دی اطاعت جائز کو نہیں. باقی جب تک ممکن ہوئے عورت اپنے خامن دی اطاعت کو اپنے واسطے واجب تے ضروری سمجھے. ہون ایک حدیث پاک کے بھی سنو تو آرے میں نے پیارے نبی سے ایک صحابی پوچھے ما حق کو زوجات احدنا علیہ یا رسول اللہ جنہیں عورتاں ساڑے نکاح میں چاہسن ساڑے حق ہنائیں دے حق ساڑے ہوتے چوکھے ہیں اساں انہیں نال کیا پرتاؤ کرو کیا حسن سلوک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تطعمہا اذا طعمتا جائیں فیلے جس طرح دا کھانا ٹکر پانی خدا تے کو دے وے اپنی گھر والی تے بچوں کو بھی کھانا ہو جیا ہوں ٹائم تے پہنچا. ان تطعمہا اذا طعمتا جب جائیں ویلے جس وقت خدا تے کو روٹی کھواوے اپنی گھر والی اور اپنے بچے کو بھی ہوں طرح دا کھانا پیش کر. یعنی اگر تو خود کھاندی روٹی گوشت نال تو گھر والی بھی کھاوے گوشت نال. اگر تو ہی بکرے دی کڑھائی آلا یا مٹن یا بیف یا چکن کڑھائی تو گھر وچ بھی کڑھائی ہوئے. اگر خود کھاوے گوشت گھر وچ روزانہ دھوتی دال یہ ظلم ہے جانے کیا مدے پوچھاوے سے. اور حدیث آتی ہے خیرکم لے اہلہی وانا خیر لے اہلہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چنگا ہونی جے کو جگ چنگا آکھے سارے کو پوچھو اصل چنگا ہوئے جنہ گھر والے نال اخلاق چنگا ہوئے. اور بندہ دوستے میں جب آوے تو کھل مکانے جنہ آوے گھر آوے تو سجا پجا جی میں جمعہ جن نازل تھی گیا ہوئے بال ڈر ونجن گھر والی بیچاری تہل ونجے بال چھوڑے دروازے دے پچھو جو حضرت انہیں کوئی تھائی نہ ودی ہوئے
عرض اے مزاج اے بد اخلاقی اسلام میں جائز کونے. اگر تیرے دوست تیری کھل مسک دے حقدار ہیں تو تیری گھر والی زیادہ حقدار. اگر تیرے اخلاق دے حقدار تیرے دوست ہیں تو تیری گھر والی زیادہ حقدار ہے کہ جڑی تے کو پکھر پسینے دے کپڑے دھو کے پواوے, جڑی جناب دے گھر بہاریاں دے, جڑی جناب دے بچے دی نوکرانی بن کے خدمت کرے, جڑی تیرے مال دی, گھر دی, چادر دی, چار دیواری دی رکھوالی کرے. کیا ہوتا اتنی بھی حق کونی کہ بندہ کھیل مسے کیوں دلال علاوے باہروں دوستوں میں حضرات دی کھیل نہیں مکدی, اتھا ٹھکارے تے ڈیک اور مسکراہٹ تے تبسم نہیں مکدا. گھر حضرات آمین تائیں میں لگ دے کہ جی میں سکرات لگی ہوئی حضرات کو. یہ انداز اسلام جائز کونی. تو ہاڑے ساڑے گھر والے سارے اخلاق دے ڈھیر حقدار ہیں. لہذا چاہے والے خدا روٹی کھواوے ہوں مالیات دی روٹی اپنے بچے کو کھواونا ہے, شریعت دا حکم ہے. بلا شک تو قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, سید خان, مہر بلوچ ہیں. گھر والی بلا شک وہ مطلب موچی قوم دی ہے یا جتھو دی ہے, ہون تیرے بستر دی مہمان ہے, ہونوں کو حقیر نہ سمجھ, ہونوں کو کم در نہ سمجھ. بھامے او غریب میں خاندان دی, چاہے والے تیرے بستر دی مہمان تا تیری گھر والی ہے, ہونوں غریب نہیں جناب دے نکاح وچ اور جناب دے مقدر دی بھائی والے ہیں. لہذا ان کو بغیر کہیں نکیر دے, بغیر کہیں تان تشنی دے, جی میں روٹی خدا تو ہاں کو ساں کو کھواوے, گھر والی کو بھی کھواونا فرض عین ہے, شریعت دا حکم ہے. اور دوجا حکم ہے ان تقسوہ اذا اقتسیتا, جائے ویلے جس طرح دے مردانہ کپڑے خدا تو ہاں کو پواوے ہوں مالیت دے, زنانے کپڑے اپنے گھر والے کو تو سا پواؤ, یہ حکم مصطفیٰ ہے. جائے ویلے تو سا نوے کپڑے جتنے دے, یعنی اگر تہارا سارا سوٹے 1000 روپے دا تو اساں کو چاہیے گھر والے دا سوٹ بھی 1000 روپے دا ہونا چاہیے. اگر ساڑھا ہے 2000 دا تو گھر والی دا بھی سوٹ 2000 دا. حکم دا سامان کی دے جو جتنی مالیت دے کپڑے ساڑھے ہوئے ہوں مالیت دے کہنے ہونا چاہیے گھر والی دے. لیکن ای میدان اسا حاضر ہیں حدیث دے ہوتے عمل واسطے, لیکن اتھا اسا ہر گئے ہیں. اسا جائے والے ویسو دکان دو ساکو ٹیرا میرا لکھے سن, وہ 500 والا 700 والا تے بختاوریں جائے والے ویسو نو سوٹ 2500 والا لکھے سن, 3500 والا 5000 والا 7000 والا. کیوں ہی گالوں اصحاب جو دکانے دے کائر سے ویندے تو انہیں والا مطلب ہے کپڑے بھی اوہے رکھنے جڑے مطلب ہے عورتہ پوچھنے. حالانکہ حق بڑھنے عورت بیماری لاچاری مجبوری ہے. اگر بازار بنجے تو بھئی گالے ورنہ عورت دا بازار نہیں بننا چاہیے. اور کتنے سیانے ہیں لوگ اے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا مساروں پہ جانا کیسا ہے, کرے ہی نہیں پوچھتے کہ عورتوں کا بازاروں میں جانا کیسا ہے. اے لوگ پوچھتے ہیں سی قبریں تے وجنا عورتیں دا کیویں ہے, درباریں تے وجنا کیویں ہے. اے بھی تے پوچھ گرنا چاہیے کہ عورتیں دا بازاریں وجنا کیویں ہے. قبریں میں سجدے ہوئے بندے کو اگر حیا پردہ اتنی ضروری ہے تو جڑے دکاندار اکثر جاہل ہوندن, سود خور ہوندن اور اکثر حرام خور ہوندن, مکسنگ ملاوٹ جھوٹا قسمہ فل نال مطلب ایک جہنمی پردہ بھی لائی بیٹھے ان دکان دے اندر. جب انہیں عورتوں میں سنو جہنمی پردہ چھک کے خود حضرت ہونی دکاندار اور توارے سر اس طرح اٹھائی بائے کے کپڑے چک پہ تھے. حالانکہ ساری خیرات دے ہوتے سوالیہ نشان ہے. کریں دکاندار بھی مطلب ہے اتنے تک اپنی عزت کو سارے حوالے کرے سی, اسا خود نہیں سمجھنے کوئی پتہ کو نہیں عورتاں کیویں اٹھ جا پہن کیویں باندھا پہن. یہ سارے واسطے فرض ہے. کپڑے بھی خود گھننا ہوں, انہوں دی ضروریات دی جتنے چیزیں انہوں نے کو گھر میں اسا پہنچاؤں, عورت خود بازار نہ وجے. حدیث پاک ہے احب البلاد اللہ المساجد یا مساجدہا وابغض البلاد اللہ السوق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین دوتے بہترین جا جتہار ویلے رحمت وستی او مسیح تے تے سب تو بری جا جتہار ویلے لعنت وستی او بازار ہے. کہ عورت کو لعنت والی جا دوتے نہیں وجنا چاہیے. خیر جائے ویلے جس طرح دے کپڑے خدا تو آگو پواوے, گھر والی کو بھی ہوں مالیت دے کپڑے پواؤ. یہ دو چیزیں تھی کیا. اور تریجی چیز لا تحجرہا الا فی البیت, کہ تیری گھر والی فقط گھر دی زینت ہے, یہ گھر کو لو باہروں نہ آوے. قرآن پاک سی 12-22 اندھا پہلا رکو دوچی تریچی چوتھی پنجویں آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن دے عورتیں کو نماز بھی گھر پڑھنی چاہیے, ذکر اذکار بھی گھر کرنا چاہیے, زکوٰۃ بھی ادائیگی بھی گھر کرنی چاہیے. عورت کو گھروں سوا مجبوری دے باہروں آمنا ہی نہیں چاہیے. لہذا عورت کو گھر دی سیرت ہونا چاہیے. اور ایک بئی گالس کرنا چاہنا, ایک کافر تے ہندو دی سوچ ہے کہ دھی
भेड़ घर वाली कमावे ते भेरा अब्बा ते घर वाला खावे। ये हिंदू ते काफिर दी सोच है। इस्लाम दी सोच है अब्बा खुद तगारी जावे, भेरा मुलाजमत करे, बेटा नौकरी करे, अम्मा बेटी थी घर में इज्जत नाल टुकुर खावे, ये टुकुर वास्ते बाहर होना। आजकल तो लोग पता है क्या करें, अजन सारी बेटी FSC करें दी पी सही, ए वाला मतलब है डॉक्टर बनसी, वाल मतलब है कि जाए अजन तो 14वीं वाल 16वीं पढ़सी, वाल MPhil करे सी, वाल PhD करे सी, वाला नौकरी लग सी, वाला पढ़ने सो। और से इज्जत का ख्याल कर, पैसा बेकार चीज। इज्जत अगर जनाब दी या मेरी कहीं गैर एक दफा भी देगी था लाना ते वो नौकरी दोते जड़ी नौकरी में इज्जत महफूज न रहा। क्या करे सो पैसे को जड़े पैसे इज्जत ही रखवारी न थी सही। ये अंग्रेज तो हिंदू दी सोच है कि धी भेण नौकरी वाली होवे तो बाकी टब्बर घर बह के खावे। यही हिंदू दी सोच। किरार ते काफिर ते बेईमान दी सोच है। इस्लाम दी सोच है कि औरत घर में रहे, मर्द खुद मजदूरी करके बच्चे को टुकुर खवा। और चौथी चीज ला तो कब्बे हा नबी सबर में जेड़ी औरत नाल जनाब का निकाह है कदे उनको बुरा भला ना कि तू ही हाँ मैं तू हाँ मैं तो गिंदा कोई ना तो जानदा कोई ना, ये ताने इस्लाम में जायज को नहीं। ये पहले सोच गिनो, निकाह नहीं करना तो ना करो, चाहे मैंने एक घर नाल सांगा रिश्ता थी चुके हुन तान तशनी गिले गुलामे सारे एक केसट बंद कर लेने चाहिए। अगर घर को चलावने हुजूर ते तीन दा फैज गिरने तो घर में ये होने मतलब गिले उठका बाजी या तान तशनी ये नहीं होना चाहिए। ला तो कब्बे हुजूर फरमाया गिला गुलामा कुछ भी ना। और भाई गाल हुजूर फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसा, परेशान तो नहीं होती है। फत्तकुल्लाह फिन निसा इन्नकुम हस्मुहुन्ना बिअमानतिल्लाह। नबी सबर में औरतां दे बारे रब तू डरो, तुहाड़ियां औरतां तुम्हारे निकाह वालियां तुम्हारे को अल्लाह दी अमानत है। जितने जायज हुकूक दी इजाजत है वो जायज रासन, बाकी गुंडे गर्दी दी औरतें उते कोई इजाजत को नहीं। यानी मैं ही हदीस पाक को समझा कि जेड़ा औरतां तुहाड़ा सारा सारे तुम्हारे निकाह विच, जो औरत भी अपने वालिदैन दा घर छोड़ के खामन दे घर को आबाद करे दिए, वो औरत पियो मां दा घर छोड़ के तुम्हारे सारे पैसे की वजह को नहीं आई, ना हौसल की वजह को आई, ना ताकत ना पावर की वजह को आई, फकत खुदा दा हुक्म मन के आई। असा तुसा खुद मर्द हजरात है, एक रात भी गुजारनी पे वजे सब निंदर नहीं आती। तो जेड़ी औरत अपने वालिदैन को छोड़ के भिरावा को छोड़ के वस्ती रस्ती हवेली हमशीरगान भी छोड़ के जाए तुहारे सारे घर हवेली को आबाद कीते, ये जनाब दा पैसा हौसन ताकत नहीं खेलना है औरत को, खुदा दी कुदरत खेलना है और अल्लाह दी जात दा फैसला खेलना है। लिहाजा जेड़ी साढ़े तुआरे निकाह विच है साढ़े को अल्लाह दी अमानत है ते अमानत रब भेजिए। अगर असा जुल्म किया तो जहाड़े क्या मत खुदा दी अदालत जनाब दी और मेरी पेशी हो इदो ते जुल्म तशद्दुद औरत दो चीज़ों में फिट होवे, इज्जत के बारे भी ठीक होवे ते दीन ची मुकम्मल होवे। बस उन्दो ते मजीद जुल्म तशद्दुद दी कोई इंसान को रवादारी इजाजत को नहीं। औरतां दे ये चंद हुकूक पे होने में छोटे मोटे कुछ मसले अर्ज करना चाहता मैं, वो मसले में गौर नाल समाज फरमाओ चाह। अगरचे इतना जिन्हें को मालूम है उन्हें वास्ते कोई अहम या ज़रूरी कोई नहीं, जिन्हें को कोई नहीं मालूम उन्हें वास्ते मसले ज़रूरी हैं। पे पहला मसला है कि जै वाले बंदा सही माने धान दे गुस्ल करें दे धावन दे नाल खुद ब खुद वुज़ू थी वे। मसला समझ आ गया, धावन नाल गुस्ल करन दे नाल खुद ब खुद वुज़ू थी आवे। जै वाले बंदा सही माने धावे मुँह सही पानी पावे, गरारा भी करे, नक पानी पावे, साफ करके नालियां दे असर दिमाग तक वजे, सख्त हड्डी तक पानी पहुँच वजे, पूरे जिस्म तुफांदा होया पानी जमीन ते चला वजे, धावण दे नाल खुद ब खुद वुज़ू थी वेंदे। भावे धांदे होए जिस्म ते कपड़ा हाई ते भावे को ना है, गुस्ल खाने दी छत हाई ते भावे को ना आई, धांदे होए कहीं सा को डिठे या नहीं डिठा, धावण दे नाल खुद ब खुद वुज़ू थी वेंदे। धावण तो बाद वुज़ू वास्ते दोबारा ना टाइम वजावना चाहिए ना पानी ज़ाया करना चाहिए। और हाँ हो सकते कहने से ने सवाल है यार जब जिसम तो कपड़ा कोई ना तो वुज़ू करो थी वैसी अर्ज है वुज़ू को ढेर आओ की चीज़ गुस्सो तो जै वे असा तो ध्यान दे है जिसम ते कपड़ा कोई नहीं होता उन्हें गुस्सो लगा थी वेंदे तो वुज़ू ही थी वेंदे। वल वुज़ू में जैसा धोना हाँ अपने मुंह को हथा को पैरा ते सिर दा मसा तो जब 10 मिनट टूटी चलती रह गई क्या ख्याल पानी मुंह तो कहना गुजरा उस
یقیناً پانی گزر چکے لہذا دھامن نال وضو تھی ویندے بیا مسئلہ ہے وضو والا بندہ بیٹھا تے دھوتی چادر ہٹ پیے تے ایک گوڑا ظاہر تھی پہ دکھاون والا تے دیکھن والے دا وضو نہیں ٹوٹدا ہاں اگر جان کے کوئی بندہ اپنا ایک گوڑا ننگیج دکھے سی تے دکھاون دا گناہ ہے یعنی وضو والے بندے دا کپڑا ہٹ پے گوڑے تو شرمگاہ ظاہر تھی پیے اندے نال وضو نہیں ٹوٹدا اور وضو والا بندہ وضو کر کے نماز تو ویندا پیا سوٹ ہک لہیس جوڑا بیا پاتس سوٹ پھٹاون نال لباس چینج کرن نال وضو نہیں ٹوٹدا اور وضو والا بندہ وضو تو بعد نماز کو پہلے حکا پی کے تے سگریٹ پیتی ہے بیڑا یا نسوار پیتی ہے تا انہیں چیز نالے وضو نہیں ٹوٹدا ہاں کلولی مسواک وغیرہ پیتے تاکہ منہ دی ہواڑ بدبو سمیل ختم تھی ونجے تاکہ ان دی دعا دو تے فرشتے آمین اور بیا مسئلہ یہ ہے پیا کہ جڑے بندے تے غسل فرض ہوندے دھامن جدوں تے کیا ہوندے فرض ہوندے تے موٹیاں 5 چیزاں 5 کم حرام ہوندے قرآن پڑھن پڑھاون ہاتھ لاون قرآن کو مسجد آون تے کعبے دا طواف جب تک بندہ دھانسی نہ کتنے کم حرام راسل 5 قرآن پڑھن پڑھاون ہاتھ لاون کعبے دا طواف تے مسجد پاک آون این دے علاوہ باقی جتنے کام ہیں دین دے یا دنیا دے وہ سارے کام غسل بندے دوتے جائز ہیں مثلا غسل بندے دوتے فرض ہے وہ بندہ دھاون واسطے باہروں بیٹھک چونک تیرے وساخ دوتے ایک مسلمان آگے وقتی السلام علیکم ورحمت اللہ کیا بندہ جواب دے سکتے ماشاءاللہ یہ 3-4 ہی نہیں کچھ سائیہ تو سے مسئلہ سننا چاہنے رہے مسئلہ سمجھا کہ بندہ دوتے غسل کیا ہے فرض ہے دھاون دوتے ضروری تھی چکے دھاون واسطے باہروں چونک آدھے وے دیرہ آدھے وے بیٹھک وساخ جو بھی آدھے وے یا حمام تے بندہ دھاون واسطے ویندہ پیا اگو ایک مسلمان آگے وقتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ڈوہے ہاتھ بھی دیونا چاہتے سلام ہے زبان نالی سلام آکے دی کیا بندہ ڈوہے جواب دے وے کہ نہ دے وے او ہاتھ نال بھی جواب دے وے تا زبان نال بھی جواب ہاں اگر کرونا کو پریشانی ہے تو بھائی گالے ورنہ ہاتھ نالی جواب جائز ہے زبان نال بھی جواب کیونکہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام قرآن کوئی نہیں تے قرآن پڑھنا منع ہے قرآن پڑھن پڑھاون ہاتھ لاون مسجد اور کعبے دا طواف تے السلام علیکم ورحمت اللہ قرآن کائے نہیں لہذا سلام دیونا بھی چاہیے سلام گھننا بھی چاہیے اور بیا بندہ ہے غسل ہوندو تے فرض ہے سردی ہے دھوندے کوہیڑ ہے یہ بھی گال بھی اتفاقی بولے پہ ہے ورنہ موسم جو بھی ہے اور ان دے بارے حکم ہے غسل بندے ہوتے فرض ہے اور وہ بندہ چاہ دے کہ میں سیری ویلے یا سویرے نماز کھولو پہلے میں مطلب غسل کر کے انسان رات کو اگر وہ سمنا چاہ دے کچھ کھاونا چاہ دے پیونا چاہ دے یا اماں صاحبہ بچے کو دودھ دیونا چاہ دے تو یہ چیزاں میں ان واسطے جائز ہے کھاونا چاہ دے تو کلوری کر کے نے ہاتھ دھو کے نے اماں صاحبہ اپنے بچے کو دودھ بھی دیونا چاہے عورت بلا شک خود پاک کوئی نہیں لیکن ان دا دودھ ہو دے بچے واسطے پاک بھی ہے طیب بھی ہے طاہر حلال تے جائز ہے عید ہوتے ہو سکتے کئی بندے کو کوئی مطلب ہے ذہن کوئی عجیب جی کیفیت تاری تھی وے سی عورت دا دودھ کنوں پاک ہے جبکہ عورت خود پلید بھی عرض ہے کہ جائے والے عورتہ مین سے دے جو جن ایام خاص جو جن عورت خود پلید ہو دے لیکن انہوں دا ہاتھ دا ملیا ہوئے اٹھا جائے دے پکائی روٹی جائے دے پکایا سالن جائے دے اگر گرمی یعنی شکنجی بھی بنا کے گھر والے کو پیش کرنے میں تو وہ بھی جائے دے پی لہذا عورت دے جسم دوتے ان دا دودھ جڑا ہے بھی بالکل پاک ہے جائز ہے اور بچے دی خوراک ہے بھی اور ہوں بچے دی ذات دوتے کوئی اثر نہ بوسی انشاءاللہ جی میں شریعت آخری تے برکتہ بھی ہو سن نہ رحمتہ بھی ہو سن اور بئی گال قابل توجہ ہے ایک بندہ ہے جیتے تو غسل فرض ہے دھامنا ہوں تو ضروری ہے دھامن واسطے ویندہ پیا پرو نال ہمسائے گھر تو آواز یہ کہ بھاجو اسالی بھیڑ بکری تمبا ککر بطخ وغیرہ مردی بھی کو تکبیر آخر ہو کیا بندہ کو سکتے سارے اللہ ہونا سی یہ جنہیں دو چار اگو بولے دے تو سب پچھوڑے کو آپ سمجھا رہے ہو مسئلہ سمجھ آگے یعنی کہ غسل بندہ تو دے کیا ہوئے فرض کیا ہوئے پر وہ بھیڑ بکری دمبا ککڑ وغیرہ مرن پائے گی تا بندہ جانور کو سکتے ذبح کر سکتے کیونکہ تکبیر ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر قرآن کا نہیں لہذا ہی کو بندہ پڑھ بھی سکتے تکبیر آکھتے وہ جانور کو بھی سکتے اچھا بھی مسئلہ ہی میں احتیاطی تدابیر دے پہلے دسنا جانے پتہ آپ کو پہلے بھی اسی بھیڑ بکری دمبا جانور وغیرہ ککر بطخ اگر گھر میں مرن پائے ونجے اسا جوان نہ کھڑو کیا تمہاری ساری اماں بیٹی بھیڑ بھی جانور کو سکتی بسم اللہ ہے کچھ ہی کرے دن رات دا ویلا ہے ماشاءاللہ ٹائم کافی گزرا پہ عورت دا کٹھا جانور عورت ہوئے مسلمان کلمہ پڑھ دی عورت ہوئے اور ان دے ہاتھ دی کٹھی ہوئی چیز جائز اور حلال ہے
اچھا یہ سوئیے رڑتا گڑتا ڈنگر کو سکتے جی ٹھیک ٹھاک تے بھی سلوات رکھ سکتی نہیں سمجھتے پیاسا تو سجے میں نے گھر کو سے تمہاری ساری ہمشیرہ شادی شدہ آ گئی تمہاری ساری گھر والی چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر والے دی سسٹر کو بھیڑ کو مہمانی میں کوکر پکا کے کھواوا تو کیا کرو خود ان کوکر کو پکڑ کے کوڑے میں ذبح کرنے میں تو کیا عورت دا کٹھا جانور جائز ہے جی جائز ہے اور ان دا ذبح شدہ جائز جانور حلال اور جائز ہے ایک بندہ کریں پہ آ کے ہر وقت نہیں بس وہ گال ویسے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر عورت دا کٹھا جانور جائز ہے تو والا مولوی حضرات ہر جا تو ڈسیں دے کیوں نہیں میں کہ ڈر لگ دے کہ والا سارے سیر نہ تھی وجہ خاص کر جڑی عورت بھیڑا بکریاں کوہے سی تے چھری کلے سی تے والا مطلب ڈنگر جا کچا کپے سی وہ ساگ چھوڑے نہیں ہے ساگ تو والا چھڑ کے آسا نہ رات دی کہ سرا دی نہ تھی وجہ چھری چاہ عورت بھی دلیر تھی بوے تائیں دا نقصان ہے جے بزدل ہے تو والا بھی نقصان ہے خیر عورت دا جانور ذبح شدہ جائز اور حلال ہے میں ضرورت ہے سمجھتا مسئلہ کہ بیا نماز ہیں فرض وطر سنتا تے نفل نفل نماز بہ کے پڑھنا مرد کو بھی جائز ہے عورت کو بھی جائز ہے نفل نماز بہ کے پڑھنا مرد واسطے بھی جائز ہے تے عورت واسطے بھی باقی بات کہ فرض وطر تے سنتا انہیں دی ہر رکعت فرضیں دی وطریں دی سنتے دی ہر رکعت مرد کو بھی کھڑے تھی کہ پڑھنی چاہیے عورت کو بھی کھڑے تھی کہ پڑھنی چاہیے ساری تمہاری سرے کی بیلٹ پٹی دوتے پتہ ہے عورتیں کیا کریں جان فرض نتے سن پہلی رکعت کھڑے ہوئے پڑھ سن دوجی تریجی چوتھی بلا یہ بھائی کی بھی ہے کونا لہذا اتنا عورت دی نماز بالکل ضائع ہے نماز کا نہیں تھی کہ اللہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں اور اندہ واسطے اتنا دے مسائل آپ مفتی صاحب کو معلومات کیتے کرو یقیناً پہلے بھی پوچھتے ہو سو کہ اللہ رب العزت نے جناب دوتے رحمت خاص کیتے کہ قریب اللہ نے تو کو مطلب ہے کہ علم تو فائدہ اٹھاون واسطے ایک موقع فراہم کیتے اور میں ممبر تے بیٹھ کے جڑی چیز ہوتے میں اتھا آ کے بڑا خوش دیا نا کہ بلا مفتی صاحب دے والد صاحب نے ملاقات تھی ہے اللہ سنا انہوں کو لمبی زندگی دے نال سیات دے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بالکل مطلب ہے کہ آپ دے خادم آکھو یا خدمتگار آکھو یعنی ایک جٹ بھی ہیں اور ایک مزدور طبقہ یا غریب طبقہ انسان تھی کہ لیکن بیٹے کو بہت بڑا علم دیتے نے اللہ بزرگ دی عمر صحت عزت برکت عطا فرماوے اللہ سنا آپ دی اماں صاحبہ بقید حیات اللہ انہوں کو بھی دراسی عمر نصیب فرماوے خوشی گال دی ہے کہ جی میں حضور فرمائے ان الدین بدا غریبا وسیعود غریبا وطوبا للغربا کہ دین آئے غریباں کو لو ہے راسی بھی غریباں کو لو اور جہاڑے قیامت تک کو سنبھلے سن بھی غریب یعنی ابا ایک توارا انہیں دا ابا جان توارا ایک یہ سمجھو خدمتگار ہوئے اور جناب دا خیر خواہ ہوئے اور ہوں دا بیٹا ماشاءاللہ عالم دین ہوئے تا انہیں دے والدین واسطے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ انہیں دے علم دی کھٹی انہیں کو قبر حشر کی نصیب فرماوے گال قابل توجہ ہے پئی کہ فرض وطر تے سنتا جی میں ایسا مرد ہر رکعت کھڑے ہوئے پڑھتے ہیں عورتیں کو بھی ہر رکعت فرض وطر تے سنتے دی کھڑے تھی کہ پڑھنی چاہیے وگرنہ نماز کوئی نہ تھی سی این مسئلے دی روشنی وچ اگر کئی عورت کو 20 سال تھی گئے فرض وطر تے سنتا پہلی رکعت کھڑے ہوئے پڑھتی ہے باقی رکعت عورت بہ کے پڑھتی ہے تو وہ 20 سال دی نماز فلا پڑھنا فرض ہے لہذا اسا کو ضروری ہے سارے واسطے اپنے مستورات تک مسئلہ پہنچاؤں فرض وطر تے سنتے کو عورت ہر رکعت کھڑے تھی کہ ادا کرے دعا اللہ سے عمل دی توفیق بخشے محمد احسن ایک چھوٹے جی ناز سنے سے